آج کی جو ہم نے محفل سجائی ہے، آج کی جو ہماری خاص ٹرانسمیشن ہے، یقیناً ان عام اور خاص لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ زبان کی بندش کیا ہے اور زبان کی بندش کسے کہتے ہیں اور اس کی علامت کیا ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہیں اور کس طرح یہ کھولی جاتی ہے اور کس طرح زبان کی بندش لگائی جاتی ہے۔ آج کی ٹرانسمیشن میں ہم وہ نایاب عمل، ہم وہ نایاب طلسمات کہ جو صرف اور صرف اسپیشل زبان کی بندش کھولنے اور لگانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، وہ طلسمات کیا ہیں اور وہ کون سا ایسا خاص عمل ہے کہ جس کے ذریعے ہم اس سے نجات پا سکتے ہیں۔ یقیناً اگر بندش کی بات کرتے ہیں تو بندش کسی بھی کو بند کرنے کو کہا جاتا ہے، کسی کی زبان بند کرنے کو کہا جاتا ہے، یا پھر اس کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کو بند کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایک ایسی زنجیر، ایک ایسی کڑی کہ جس کے ذریعے کہ وہ نہ کچھ بول پاتا ہے نہ کچھ وہ کر پاتا ہے اور اذیت کے دن وہ گزار رہا ہے۔ زیادہ تر اس میں جو لوگ متاثر ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق یا تو وہ نعت خواہ ہوتے ہیں، نعت خوانوں کی آواز کو بھی نظر بد لگ جاتی ہے، اور جو نعت خواہ ہوتے ہیں ان کی بھی آواز حسد اور اس کی وجہ سے شر پسند جو لوگ ہوتے ہیں جو ان سے بغض اور کینہ رکھتے ہیں وہ ان کی زبان پہ بندش لگا دیتے ہیں، ان کی آواز بند کر دیتے ہیں یا ان کی آواز خراب کر دیتے ہیں۔ یہ بھی بندش کی ایک قسم ہے کہ ان کا گلا متاثر ہو جاتا ہے۔ جب وہ کوئی کلام پڑھتے ہیں یا جب وہ کوئی جیسے قاری ہو گئے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، یا پھر دنیا دار جو لوگ ہو گئے کہ جن کا تعلق گانے سے ہے، وہ اپنی سریلی آواز سے جو بھی ان کے معاملات ہوتے ہیں ان کی آواز متاثر ہو جاتی ہے، یا تو آواز بہت موٹی ہو جاتی ہے یا آواز سے وہ سر نہیں نکلتا کہ جس لے میں، کہ جس بحر میں وہ کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں یا جس بحر میں وہ نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں یا جس بحر میں وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، جس طرز پہ وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ اس میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے لوگ وہ لوگ ہیں جو نعت پڑھتے ہیں، جو قاری، جو کلام پاک پڑھتے ہیں، یا جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کے معاملات میں شامل ہوتے ہیں۔ تو ایسوں کے لیے آواز کی بندش کو کھولنا، اس کے طریقہ کار میں آپ کو کچھ طلسمات کے ذریعے سمجھاؤں گا اور سکھاؤں گا، اور یہ جاننا آپ کے لیے ضروری ہے کیونکہ ان طلسمات کا تعلق، اس عمل کا تعلق کسی بھی بند زبان کو کھولنے کے لیے ہے۔ اب یعنی کہ اگر کسی شخص نے کسی شخص کے اوپر لگا دی زبان کی بندش، اب وہ کاروبار کر رہا ہے لیکن اس سے بات نہیں کری جاتی، وہ اپنی مرضی سے اسے جو کہتا ہے وہ کرتا رہتا ہے کہ جیسے گویا کہ اس کی زبان ہی بند ہو گئی ہو۔ اب یہ معاملات اکثر و بیشتر میاں بیوی کے درمیان دیکھنے میں آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ سوالات ہیں کہ جو میں آپ لوگوں کے لیے اس کے طریقہ کار اور حل اس کا لے کر آیا ہوں، کیونکہ میرے پاس کچھ سوالات ایسے بھی آئے تھے کہ جیسے ہمارے شوہر کی زبان بند کر دیے، کہ جیسے وہ سنتے ہی نہیں ہیں، اور کاروبار میں انہوں نے ایک شخص کے ساتھ مل کر پارٹنری میں یہ بزنس کیا، اب وہ شخص جو کہتا ہے وہ کرتے رہتے ہیں، وہ گھر کی نہیں مانتے، اب وہ صحیح کریں، غلط کریں، سیاہ کریں، سفید کریں، کچھ بھی کریں، وہ کسی کی نہیں سنتے، کسی کی نہیں مانتے، اور جب ان کو چیک کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے گویا کہ ان کے اوپر کسی زبان کی بندش لگا دی گئی ہو۔ ایسوں کے لیے بندش کو کھولنا کس طرح چاہیے؟ پہلے میں بندش کھولنے کے طریقے بتاؤں گا اور پھر میں بندش لگانے کے طریقے بتاؤں گا۔ زبان کی بندش کس لیے لگائی جا سکتی ہے؟ جو جائز ہے، یعنی کہ وہ نافرمان اولاد کہ جن کی زبان بہت غلط ہے، کہ جب وہ کلام کرتے ہیں تو ماں باپ ان سے ڈرتے ہیں کہ
منہ سے وہ ان کے گالی نکلتی ہے یا بد زبان ہوتے ہیں، وہ ان سے کلام کرتے ہوئے گھر کے بڑے، خاندان کے بڑے ڈرتے ہیں. اب ماں باپ اگر پریشان ہوں تو وہ چاہیں وہ یہ عمل کر لیں تو یہ ان کے لیے جائز ہوگا کہ سوا بد کلامی سے وہ بچے، بد زبانی سے وہ بچ جائے. یعنی کہ اپنے منہ سے کوئی ایسا کلام نہ کہے کہ جس سے ان کے ماں باپ کو ٹھیس پہنچے، جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم منہ پھٹے ہیں، منہ پہ بول دیتے ہیں، جبکہ یہ کوئی بات نہیں ہے. ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے بھی زبان کی بندش لگائی جا سکتی ہے، یا ایسے لوگوں کی بندش کہ جیسے کسی عورت کی زبان بہت خراب ہے، کہ جیسے کسی مرد کی زبان بہت خراب ہے. کہ عموماً اکثر و بیشتر یہ بات سننے میں آتی ہے، یہ بات دیکھنے میں آتی ہے، اور اکثر ایسے پیشنٹ اس چیز کی مجھ سے کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ ایسا بتائیں کہ ہماری جو گھر ہے وہ اجڑنے والا ہے، اور گھر اجڑنے کی صرف اور صرف ایک وجہ زبان ہے، جبکہ ہمارے بچے بھی ہیں. اب ان کا بچوں کا کیا قصور؟ چاہے وہ شوہر کی زبان ہو، چاہے وہ اس کی بیوی کی زبان ہو، چاہے وہ بیٹی کی زبان ہو، چاہے وہ بیٹے کی زبان ہو، چاہے وہ کسی کی بھی ہو. تو جب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ کسی کی بد کلامی کی وجہ سے آپ کی عزت پر کوئی آنچ آتی ہے، آپ کے معاملات میں نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، آپ کے کاروبار میں اندیشہ ہوتا ہے، آپ کے گھر میں اندیشہ ہوتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کا کوئی کیس چل رہا ہے اور کیس اس کے فیور میں نہیں جا رہا ہے، کسی عدالت کے اندر کوئی کیس چل رہا ہے، اس کا وکیل بہت بولتا ہے اور وہ خود جھوٹ بول رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، تو ایسے کی بھی زبان بند کرنا جائز ہے. کہ جو جھوٹ کا سہارا لیتا ہے اور قطعاً جھوٹ ہی بولتا ہے، کہ جو وہ طریقہ کار ہیں جو بڑے مستند طریقے ہیں کہ جن کو لگایا جاتا ہے. اب جیسے کوئی فیصلہ آپ کے حق میں نہیں آ رہا ہے، آپ حق پر ہیں، آپ اس شخص کے لیے بھی لگائی جا سکتی ہے زبان کی بندش، کہ اگر وہ بولے تو حق بولے، اگر وہ بولے تو سچ بولے، اگر وہ بولے تو ایسی گفتگو کرے جو لوگوں کو پسند ہو، جو خاندان کو پسند ہو، جو گھر کو پسند ہو. تو ایسوں کے لیے اس کا بندش لگانا بالکل بہتر ہے. اس ہی لیے اب ہر تقریباً کاموں کے اندر اکثر کام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ حضور فلاں کا پیر باندھ دیں، حضور فلاں کی زبان باندھ دیں، حضور فلاں کا دماغ باندھ دیں، حضور فلاں کا یہ باندھ دیں، حضور فلاں کا یہ باندھ دیں، حضور فلاں کا یہ بند گیا اس کو کھول دیں. سب کے طریقہ کار الگ الگ ہیں، لیکن آج کی جو تلسمات، جو اسپیشل جو عمل ہے نا، بالخصوص جو حرف ہیں اور جو خاص کر انہی حرفوں سے تعلق رکھتے ہیں، کہ خاص کر جو ان حرفوں انہی عمل سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کا اثر انہی اعمال پر زیادہ ہوتا ہے، انہی طریق پر زیادہ ہوتا ہے، کہ جیسے زبان کی بندش، کہ جیسے زبان کی بندش کا کھولنا، جیسے زبان کی بندش کا لگانا. یہ عمل اگر زبان ہی کے لیے استعمال کیا جائے تو 110% کرامت ثابت ہوتا ہے. اگر کسی کے پیر کے لیے لگایا جائے تو اتنا فائدہ نہیں ہوگا. اگر کسی کے دوسرے معاملات کے لیے بندش لگائی جائے تو ہو سکتا ہے اتنا فائدہ نہ ہو، فائدہ ہو لیکن اتنا نہ ہو کہ جتنا صرف وہ صرف زبان کے لیے اگر کیا جائے تو اس کو فائدہ ہو. کیونکہ ہر قسم کے لوگ موجود ہیں. اب ایک شخص ہے، وہ ایک محفل میں بیٹھا ہوا ہے، فلاں شخص آیا، وہ اس کو ڈر تھا کہ یار یہ فلاں شخص اگر محفل میں آئے گا تو یہ ہماری عزت کو اچھالے گا اور ناحق اچھالے گا، وہ جھوٹ کا سہارا لے گا، وہ ہماری بے عزتی کرے گا، وہ ہمیں رسوا کرے گا، کیونکہ وہ متکبر ہو چکا ہے، کیونکہ وہ تکبر میں ہے، کیونکہ وہ غرور میں ہے کہ اس کا اصل رسوخ اچھا ہے، اس کے بعد دولت ہے، اس کی لوگ مانتے ہیں، وہ اس کے دولت اور شہرت کے نشے میں غرق ہے، وہ کہ وہ تمہاری ذات کو نقصان پہنچائے گا، تمہارے گھر والوں کو نقصان پہنچائے گا صرف اپنی زبان کی وجہ سے.
کہ زبان کی وجہ سے وہ ایک ایسے گھڑے میں گر جائے گا کہ وہاں سے نکلنا ناممکن ہے. تو ایسوں کے لیے اگر زبان کی بندش لگا دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ ہر عمل کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہے. اب وہ کون سے طلسمات ہیں میں وقت بچاتا ہوں اور پھر آپ کو طلسمات بتاتا ہوں. میں پورے طریقہ کار آپ کو بلیک بورڈ پہ سمجھاتا ہوں کہ کس طرح وہ جو پہلے میں کھولنے کے طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں کہ ہم اگر کسی کے اوپر زبان کی بندش لگ گئی ہو, آئی بس سمجھ, اگر کسی کو لگتا ہو کہ میرے شوہر کچھ بولتے ہی نہیں ہیں, خاموش ہو گئے ہیں, کوئی کلام نہیں کرتے, کوئی بات نہیں کرتے, آئی بس سمجھ میں, تو وہ عورت اپنے شوہر کے لیے یہ اسی ترتیب سے جو میں ابھی آپ کو سمجھاؤں گا, جو طلسمات ہیں اور جو آیت ہے پڑھنے کے لیے, جب وہ اس پہ پڑھیں گے اور جب اس کو استعمال کرائیں گے پھر دیکھیے گا کہ وہ آپ کے فیور میں, آپ کے حق میں کس طریقے سے آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگا. اس کے علاوہ آپ اپنی اولاد کے لیے بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو لگا ہو کہ کوئی جادو کے ذریعے آپ کی زبان بند کر دی گئی ہو, آپ کو لگتا ہو کہ آپ نے کہنا بہت کچھ ہے, جب کوئی سامنے آتا ہے آپ کی زبان نہیں کھلتی, یعنی کہ آپ نے حق بولنا ہے, آپ نے کسی کو سچ بتانا ہے کہ یہ ایسے نہیں یہ ایسے ہے, لیکن جب وہ سامنے آتا ہے اس کی ہیبت ایسی طاری ہو جاتی ہے آپ کے اوپر کہ آپ کب کپانے لگتے ہیں. یہ بھی ایک سحر کی ایک قسم ہے کہ جس میں مسلط کیا جاتا ہے, لیکن ضروری نہیں کہ ہر کے ساتھ ایسا ہو, لیکن عموماً ایسا دیکھا گیا ہے کہ ایسے خاتون یا ایسے مرد حضرات اگر وہ اس طریقے سے وہ کام کر لیتے ہیں تو وہ اس سے نجات پا لیں گے. یعنی کہ کسی شخص کا رعب اور دبدبا اور خوف اس کے اوپر سے جاتا رہے گا اگر وہ یہ صرف ایک دفعہ کا یہ عمل کر لیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کھولنے کے لیے بہت ضروری ہے. اور خاص کر اب اکثر عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے نا کہ بھائی ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی, اب وہ اپنی سسرال میں چلی گئی, لیکن وہ سارے ظلم بھی سہتی ہے, آئی بس سمجھ میں, اور خوش بھی رہتی ہے. اکثر و بیشتر یہ دیکھو, میں وہ ابھی اس وقت وہ بات کر رہا ہوں جو عام لوگوں کے لیے ہر گھر کا حصہ ہے. وہ اپنی ماں سے کچھ نہیں کہتی, اپنے گھر میں کچھ نہیں کہتی, سارے ظلم سہتی ہے. اس کا شوہر بھی ظالم ہے, شوہر بھی نشہ کرتا ہے, شوہر بھی غلط فعل میں ہے, شوہر بھی وہ سب کچھ کرتا ہے, لیکن اس نے ایسا کام کرا ہوا ہے کہ شوہر بیوی کی زبان بند ہو جائے کہ وہ اپنے گھر میں جا کے کچھ نہ کہے. تو ایسوں کی جب بندش کھلتی ہے تو پھر سب کچھ سامنے ہوتا ہے. میں آپ کو انشاءاللہ اس کے طریقہ کار آپ کو سمجھاتا ہوں. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ بندش کیسے کھولی جاتی ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے. اس کے بعد پھر میں زبان بند کرنے کی بندش لگانے کا طریقہ کار میں آپ کو سمجھاؤں گا. پہلے کھولنے کا طریقہ کار سن لیں. اچھا یاد رکھیے گا کہ جو بھی میں آپ کو عمل تعلیم کر رہا ہوں یہ صرف اور صرف زبان کے لیے ہے, یہ یاد رکھنا. بس جہاں آپ دیکھو نا کہ زبان کے معاملے میں کسی کو آپ کو ضرورت ہے کھولنے کی, آپ کو ضرورت ہے بند کرنے کی, آپ ڈائریکٹ یہ ویڈیو سرچ کریں, دیکھیں طریقہ کار اور صرف اس پہ عمل کر لیں. صرف زبان کے لیے ہے یہ اور کسی کام کے لیے نہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. اچھا پہلے ہم نے یہ دیکھیں, میں آپ کو بتا دوں, یہ 1 2 3 4 5 6 یہ ہے اور یہ پوری لکیر آ گئی. صحیح ہے, 1 2 3 4 5 6 7, ٹھیک ہے, یہ ہے آ گیا اور یہ پوری لکیر آ گئی. اس طریقے سے یہ اس کو کاؤنٹ کیجئے گا, یہ 7 ہے, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, یہ 7 ہوں گے. یہ 1 2 3 4 5 6 اور یہ 7, ٹھیک ہے. اس کو بھی کاؤنٹ کر لیتے ہیں ایک دفعہ, 1 2 3 4 5 6 7, ٹھیک ہے. یہ 7 ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, یہ 7 ہونے چاہیے. یہ علامت ہیں, یہ یاد رکھیے گا, اس کی اہمیت ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا آپ نے. اس کے بعد ان میں جو الفابیٹ وہ 1 9 1 1 8 6 8 8 اور
دال، یہ آ گیا. ٹھیک ہے، یہ طلسمات لازمی اس کو خیال کیجیے گا ذرا. یہ جیسے ہم لام اور چھوٹی یہ ملا دیتے ہیں نا، یہ اس طریقے سے یہ علامت بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ آ گیا 8 6 8. ٹھیک ہے، اور یہ ایسے آ گیا اور یہ 1 1 آ گیا. جو ترتیب ہے نا اسی ترتیب سے آپ نے صرف علامت کوشش کرنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے، اس کو کاپی کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، کھولنے کے لیے یہ سوات اور یہ ہے. ٹھیک ہے، یہ آئیں گے 3. ٹھیک ہے، اور یہ آ گیا فے اور واو، فے اور واو، اور یہ پھر یہی والی علامت آئے گی ادھر. ٹھیک ہے، اور یہاں آ گیا لام، یہ لام ہے. اوکے، یہ لام کی علامت آ گئی. اوکے، اب یہاں پر آ جائے گا 8 1 8 1. ٹھیک ہے، اب یہ لام اور یہ چھوٹی ہے کی علامت آ جائے گی. صحیح ہے، اور یہ 8 اور یہ دال، اور یہ حمزہ کی علامت آ گئی، اور یہ 1 آ گیا. یہ ہو گئے 4 اور 5 ہے 8 6. یہ 1 1 1، اور یہ ایسے جسے ہم الف مزبرہ پہ لگاتے ہیں نا، اس طریقے سے یہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، اب یہ آ گیا میم، 1 1 اور 1 1 1 1، یہ علامتیں ہیں. اوکے ہے، اور قاف. یہ طلسم کہلاتا ہے. یہ ہوتا ہے، یہ صرف اور صرف زبان کو کھولنے کے لیے ہوتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ادھر میں لکھ دیتا ہوں طلسم زبان کھولنے کے لیے. صحیح ہے، یہ کاؤنٹ ہے 7، اور یہ پورا آ جائے گا یہ 7، اور اس کے بعد یہ پوری ایک ایک کر کے لکیر آ جائے گی. اب ہم نے کرنا کیا ہے، اب اس کا ترتیب اور طریقہ کار یہ ہوگا کہ اگر جیسے مجھے لگتا ہے کہ مجھ پر کسی نے کوئی ایسا وار کیا، ایسی بندش لگائی ہے کہ جس سے میری زبان بند ہو گئی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ میں اگر کچھ بولنا چاہوں تو میں بول نہیں پاتا یا بول نہیں پاتی، اور سب کچھ میرے سامنے ہوتا ہے لیکن میری زبان بند ہوتی ہے. تو یہی طلسم آپ لکھو گے. ٹھیک ہے، طلسم لکھنے کے بعد اچھا، اگر آپ کے گھر کے قریب سمندر ہے تو آپ ایک بوتل سمندر کا پانی لے لو گے. اگر آپ کے گھر دریا ہے تو آپ دریا کا ایک بوتل پانی بھر لو گے، بڑی والی بوتل بھر لو گے. ٹھیک ہے، کم از کم 1.5 لیٹر یا اس سے زیادہ کی ہونی چاہیے. اچھا، اگر نہر ہے تو نہر کا پانی بھر لو گے، اگر ڈیم ہے تو ڈیم کا پانی بھر لو گے. آئی بس سمجھ، عموماً یہ لوگوں کے گھروں کے قریب قریب ہوتا ہے. آپ ایک بوتل پانی لے لیں اور آپ اس کو گھر پہ لے کر آئیں. گھر پہ لانے کے بعد آپ نے سرخ، جو سرخ ہوتا ہے نا، سرخ مارکر نہیں کہ لال مارکر، اس سے آپ نے ایک پرچی پہ یہ پورا لکھنا ہے اسی ترتیب سے، اور نیت اسی آواز بندش کھولنے کے لیے ہوگی زبان کی. آپ نے ایک اسٹیل کا یا سلور کا جو بھی پتیلا ہو جو پانی گرم کرنے کا ہوتا ہے، آپ نے وہ چولہے پہ رکھا، اور وہ پانی جو آپ نے ڈالا اور پھر گھر کا سادہ پانی اس میں ملا لیا. اب اس میں وہ تعویذ ڈال دیا، اس کو پانی کھولائیں خوب. آئی بس سمجھ، جب پانی کھولائیں گے اس کو، پانی کھولے گا اس میں وہ یہ ڈال جائے گا، تو سمجھنا یہ ڈال دیا جائے گا. اس کے بعد اس کو ٹھنڈا کر لیں. ٹھنڈا کرنے کے بعد اس کو چھان لیں. چھاننے کے بعد اس پانی سے آپ اپنے اوپر غسل کر لیں. آئی بس سمجھ، تو آپ کے پورے وجود سے جو بندش لگائی گئی ہوگی نا زبان کی، وہ پوری اتر جائے گی، پوری ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر اپنا غسل کر لیں، اور دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ یہی طلسمات لکھیں. لکھنے کے بعد اس کو تعویذ میں اس کو بنا کے اس کو
پانی کی بوتل میں ڈالیں. اچھا جب ہم پینے کے لیے استعمال کریں گے نا تو یا تو ہم مسجد کے وضو خانے سے پانی لیں گے, جیسے پینے کا پانی ہوتا ہے جو نمازی حضرات پانی پیتے ہیں نا, آپ وہاں سے ایک بوتل پانی بھروا لیں, یا گھر کا پانی لے لیں, آئی بس سمجھ میں, اور اس میں وہ ڈال کے وہ پانی پئیں. 3 دن یہ عمل کریں, آپ کی زبان کھل جائے گی, اس کے اوپر سے بندش ہٹ جائے گی. اور باقاعدہ طور پہ جب آپ اس پانی سے جب غسل کرو گے نا, آپ کو لگے گا کہ آپ کے وجود سے کوئی بوجھ اترا ہے, آپ کے وجود سے کوئی بوجھ اترا ہے. آئی بس آپ خود فیل کرو گے ایسا. یہ زبان کی بندش کھولنے کے لیے ہے تلسم, یہ اسپیشلی اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ صرف 3 دن کا عمل ہے, 3 فلیتے لکھ لیں, آئی بس سمجھ میں. اور غسل کرنے کا طریقہ میں نے بتا دیا کس طرح کیا جائے گا, اور پانی جو پینے کا طریقہ ہے وہ پینے کا طریقہ بتا دیا, وہ اس طریقے سے پیا جائے گا. اچھا اس کا ایک اچھا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ صرف ایک ہی اس میں کام ہو جائے, ایک ہی اس میں بندش کھل جائے, تو آپ نا پھر ایک کام کریں, زعفران لیں, زعفران کو کھرل کریں عرق گلاب میں, آئی بس سمجھ میں, عرق گلاب میں کھرل کر کے اس سے یہ فلیتا تلسمات لکھیں, لکھنے کے بعد پھر وہ پانی پئیں, آئی بس سمجھ میں, فوراً اثر دکھائے گا, فوراً اثر دکھائے گا. زعفران کے پانی میں آپ لکھ کے پئیں گے, یہ آپ کو فائدہ دے گا. اور سرخ مارکر یا سرخ پین سے لکھیں گے, وہ غسل دینے کے لیے کریں گے تو اس کی زبان کی بندش کھل جائے گی. یہ طریقہ کار آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں, ٹھیک ہے. یہ اس کو قریب سے لے لیں اگر لوگوں کے سمجھ میں آتا ہے, اس کو زوم کر لو, ٹھیک ہے. باقی یہ کہ آپ کو اسکرین پر آپ کو سینڈ کر دیا جائے گا اس کے وہ طریقہ کار, صحیح ہے. یہ ہو گیا تلسمات زبان کی بندش کو کھولنے کے لیے. اب ہم آتے ہیں کہ زبان کی بندش کیسے لگائی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ بڑا تنگ و پریشان کرا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی زبان بندی کے لیے نا پھر طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم اب آتے ہیں ایک خاص ترتیب اور ایک ایسے نقش کے ساتھ کہ جو اپنی مثال آپ ہے, اور یہ اس کا نقش ہے جسے کہا جاتا ہے حرف صوامت. دو تین چار پانچ چھ, ہمیں کھانے چاہیے, ہمیں اس کے گھر چاہیے 49, یعنی کہ 49 کھانوں کا یہ ہمیں بنانا ہوگا یہ نقش, ٹھیک ہے. 1 2 3 4 5 6. ٹھیک ہے, یہ ہمیں 49 کھانے چاہیے, کس لیے؟ زبان کی بندش لگانے کے لیے, ٹھیک ہے. اب ہم اس کی ابتدا کریں گے یہاں سے. الف, اس کی ترتیب و طریقے کا سمجھ لیں. الف ہے, دال, رے, سین, صاد اور توئیں. اب ہم یہاں سے شروع کریں گے. ہے, دال, رے, سین, صاد, توئیں, عین. پھر تیسرے میں دال, رے, سین, صاد, توئیں, عین اور قاف. پھر رے, سین, صاد, توئیں, عین, قاف, لام. پھر سین, صاد, توئیں, عین, قاف, لام اور میم.
اب ہم یہاں سے شروع کریں گے سواد توئیں. ان حرفوں کی بہت اہمیت ہے اور خاص کر کسی کی بھی زبان بندش کرنے کے لیے, زبان بند کرنے کے لیے زبردست ہے یہ. عین قاف لام میم واو. توئیں عین قاف لام میم واو اور دو چشمہ والا ہے. یہ کہلاتے ہیں حروف صوامت, یعنی کہ احاد, رسس, طاق اور لمو. صحیح. یہ لیکن اس کی ترتیب ہے, ٹھیک ہے. یہ بنا الف ہے دال احاد, رے سین صاد رس, توئیں عین احاد, رس, طاق اور لمو. یہ اس کے حروف بنے ہوئے پورے, یہ اس کی ترتیب ہے پوری. اور جب یہ پوری اس ترتیب سے آپ کر لیں گے, میں ایک دفعہ حروف چیک کر لوں کہ اس میں کوئی حروف میں اگر آگے پیچھے ایک حروف کی بھی غلطی ہو گئی تو آپ کو دوبارہ بنانا پڑے گا. اس لیے میں بھی چیک کر لیتا ہوں. 1 الف ہے دال رے سین صاد توئیں, ہے دال رے سین صاد توئیں عین, دال رے سین صاد توئیں عین قاف. صحیح ہے. رے سین صاد توئیں عین قاف لام, پھر سین صاد توئیں عین قاف لام میم, صاد توئیں عین قاف لام میم واو, توئیں عین قاف لام میم واو ہے. صحیح ہے. اب یہ آپ نے پورا اس طریقے سے بنا دیا. اب یہ ہے زبان بند کرنے, یعنی کہ زبان کی بندش. یہ ہم نے پورا لکھنا ہے. اور یہاں پہ ہم لکھیں گے بستم زبان عقل ہوش ہوش و حواس ظاہری باطنی قلب اور دماغ, کیونکہ سارے فتنے سارے فساد جو نا وہ وسوسے اور اس سے ہی شروع ہوتے ہیں. لب و گوش, کیونکہ جب انسان غرور کے نشے میں جاتا ہے نا تو اس کا دماغ بڑا کام کر رہا ہوتا ہے. تمن نہ کشائم, قصد نہ کشائد. صرف یہ لکھنا ہے آپ نے. اب یہ دیکھیں آپ کی اسکرین پر موجود ہے, ٹھیک ہے, آپ کی اسکرین پر. ہاں یہ اسکرین پہ لگا کے رکھو, دونوں لگا کے رکھو. صحیح ہے. یہ زبان کی بندش کے لیے یہ حرف صوامت ہیں, یہ آپ نے اس طریقے سے لکھنا ہے. باقی بستر میں زبان عقل ہوش و حواس ظاہری و باطنی قلب و دماغ لب و گوشت تمنا کشائم قصد نہ کشائد, یہ آپ نے لکھنا ہے. اچھا آپ نے یہ کرنا یہ ہے کہ اس کے آپ نے جس کے لیے کرنا مقصود ہو اس کے لیے آپ نے 3 یہ بنائیں گے, یہ فلیتے, یہ جو نقش ہے نا یہ 3 بنائیں گے آپ, ٹھیک ہے. اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ آپ نے 3 لکھے, ٹھیک ہے. 3 لکھنے کے بعد اچھا یہ ہے 49 خانے, 1 2 3 4 5 6 7 کو آپ ملٹی پلائی کریں گے 49 آ جائے گا. اوکے 49 خانے. تو یہ ہم 3 جب بنا لیں گے, ہر 3 بنانے کے بعد ایک ایک فلیتے کے اوپر 49 مرتبہ ہم پڑھیں گے سمن امیون بکمن فہم لا یتکلمون, ٹھیک ہے. یہ آیت ہم اس پہ 49 دفعہ پڑھ کے اپنی نیت کریں گے, اس پہ دم کر دیں گے, ٹھیک ہے. پھر ہم اس کا فلیتہ بنا دیں, اس کو وہ بنا دیں گے تعویذ موڑ کر اور اس پہ دھاگا چڑھا کے, ٹھیک ہے. سب سے پہلا تعویذ جس کے لیے کیا جائے گا اسی گھر کے اندر آپ وزن کے نیچے دبا دیں. مثال کے طور پہ آپ کسی کے لیے کر رہے ہیں, وہ دور رہتا ہے اور آپ وہاں تک آپ کی پہنچ نہیں ہے, تو آپ اپنے گھر میں وزن کے نیچے دبا دیں, پہلا تعویذ. دوسرا تعویذ یہ ہے کہ کسی ویران جگہ پر, یہ جو جھاڑیاں ہوں یا ایسا ہو جہاں پہ انسان کا گزر ہوتا ہو لیکن بہت کم ہوتا ہو,
सन्नाटे वाली जगह हो, बिल्कुल वीरान जगह हो, जैसे पहाड़ों के बीच में हो गई या ऐसी जगह पे हो गई, दूसरी जगह आपने वहाँ जाके इसको दबा देना है। आई बस समझ में। तीसरा, अगर वो आप के करीब हो तो आप इसी फलीतों को इसी तरीके से बना के उसको कोल्ड ड्रिंक में, चाय में, शरबत में, किसी भी चीज़ में मिला के पिला दें। और अगर वो ना हो तो आप यही फलीता लिख कर आप अपना मकसद बयान करके उसको जला देंगे। तीसरा, 3 फलीते बनाए आपने, 49 मरतबा वो आयत पढ़नी है आपने, ठीक है। सुमन उम्मीन बुकम फॉर्म ला तकलीमून, यह आयत 49 मरतबा पढ़नी है, उस पर दम करना है, अपनी नियत रखना है। पहला, आपने वजन के नीचे दबा देना है। दूसरा, आपने किसी वीरान जगह पे दबा देना है। अक्सर लोग कब्रिस्तान में भी दबा देते हैं, आई बस समझ में, 2 कब्रों के बीच में दबा देते हैं, लेकिन बेहतर ये कि कब्रिस्तान में ना दबाएं, आप उसको किसी ऐसी वीरान जगह पे दबाएं। और तीसरा, आप अगर आपके करीब ही है, आपके साथ रिहाइश है, सब कुछ है, तो आप उनको पिला दें। अगर दूर हो, नहीं पिला सकते, तो आप अपना मकसद बयान करके उसको जला दें। तो ये लग जाएगी इसकी ज़ुबान की बंदिश। उस वक्त तक लगी रहेगी जब तक आप खुद ना खोलो, क्योंकि ये जो हुरूफ सवामत है ना, किसी भी चीज़ को कैद करने के लिए, बंद करने के लिए ऐसे लाजवाब हुरूफ हैं ये कि जिसका कोई जवाब नहीं। अमलियात की दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं भी इस वक्त। ये वो हुरूफ हैं कि जिसमें कोई नुक्ते नहीं है। ये वो 13 हुरूफ हैं हुरूफ तहज्जी में कि जिसमें नुक्ते नहीं हैं। और इसकी जो असल जो तादाद होती है ना, कि जो लोग इसकी ज़कात अदा करते हैं, वो 543 ये लिखे जाते हैं ज़्यादातर। ये पढ़े नहीं जाते, पढ़ते भी हैं लोग, लेकिन ज़्यादातर इसको लिखे जाते हैं। ज़्यादातर ये अमल किए जाते हैं जैसे सूरज ग्रहण आ जाता है, आई बस समझ में। लोग बाद लोग चांद ग्रहण में भी कर लेते हैं, लेकिन तासीर इसकी अगर सूरज ग्रहण में की जाए तो बेहतरीन असर रखता है, एक सूरज ग्रहण में। और दूसरी, इसकी अगर आप इसकी तासीर दुगनी करना चाहें तो फिर वो जो आपके कोई भी महीना होता है ना, उसकी जो आखिरी तारीख होती है कि जिसमें अमावस आती है, जिसको अमावस की रात कहा जाता है, उस रात में अगर तैयार किया जाए तो ये बड़ा सरीउ तासीर अमल है। अच्छा, इसके लिए कोई कैद नहीं है, आप दिन में करना चाहें दिन में कर लें, अगर रात में करना चाहें रात में कर लें। अगर आप आखिरी उतरती तारीखों में करते हो, अच्छा एक बात याद रखना कि चांद की तारीखें, जो कमरी तारीखें होती हैं ना, इसका बड़ा असर अंदाज होता है हमारे अमलियात पर, हमारे अमल पर। हम जब किसी के लिए काम कर रहे होते हैं तो उसमें इन तारीखों का बड़ा अमल दखल होता है। अब जैसे मिसाल हुए, हम किसी की ज़ुबान की बंदिश खोलते हैं तो हमें चाहिए कि हम चांद की पहली तारीख से लेकर चांद की 15 तारीख के दरमियान किसी भी दिन, किसी भी तारीख को ये काम कर लें, तो हमें बहुत असर अंदाज होगा, बहुत फ़ायदा होगा। और अगर हम किसी की बंदिश लगाते हैं, किसी की ज़ुबान बंद करते हैं, तो 15 तारीख से लेकर 30 तारीख के दरमियान किसी भी शब के अंदर ये तारीखें किया जाए, यानी कि किसी भी महीने के आखिरी अशरे के अंदर, या आखिरी जो 10 तारीखें होती हैं, या आखिरी जो 5 तारीखें होती हैं, उसमें अगर कर लिया जाए तो बड़ा सरीउ तासीर अमल होता है। याद रखना, आज का जो मैंने अमल आप लोगों को तालीम किया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़ुबान की बंदिश लगाने और खोलने के लिए है। ये बड़ा सरीउ तासीर अमल है इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह अकबर। तो इसकी तो खैर, ये तो खैर आम से तरीक़ेकार है, इसकी इजाज़त मेरी तरफ से है आपको। लेकिन याद रखिएगा कि अगर ज़ुबान की बंदिश आप लगाते हैं किसी के लिए, और अगर नाजायज़ लगाते हैं, तो कोशिश करें कि नाजायज़ और ऐसे कामों से दूर रहें कि जिसका आपको भी हिसाब देना पड़े, आपको भी जवाब देना पड़े। किसी के लिए ना हक ना करना, आई बस समझ में, असर तो है इसका, लेकिन गलत किसी के लिए नहीं करना। मैं आप लोगों को अपने सिलसिले के जो तरीक़ेकार समझाता हूँ, जो अमल बताता हूँ आपको, खुदारा आप इसको किसी भी गलत मकसद के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। काम तो हो जाएगा आपका, लेकिन उसके बाद जो उसका जो समझ लो कि रिएक्शन होगा ना, फिर वो आप संभाल नहीं पाओगे। बस जायज़ करना, तुरंत काम करेगा। तुलस्मात कहते ही उस चीज़ को है जो तुरंत काम करता है, जो फौरी काम करता है। और ये हुरूफ तो वो हुरूफ हैं कि जो अगर आप हुरूफ सवामत के बारे में जानते हैं, आई बस समझ में, तो ये समझ लो कि बंदिश लगाने का, मेरे ख्याल से अगर मैं यूँ कहूँ कि इससे अच्छा बंदिश लगाने में मेरे को अमल नहीं देखा, तो बिल्कुल दुरुस्त हो गई है बात। और ख़ासकर इस तरतीब के साथ, इस तरीके के साथ जो इसकी तरतीब 49 खानों की है, आई बस समझ में। अच्छा, कुरान की आयत इस पे नहीं लिखी जाएगी, ये ख्याल रखना। कुरान की आयत नहीं लिखेंगे, वो सिर्फ पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ 49 मरतबा पढ़ के उस पर दम करेंगे, अपना मकसद बयान करके कि
سمن بکمن امین فہم لا یتکلمون، یعنی کہ اندھے گونگے بہرے اور کچھ نہیں کلام کر پاتے.